بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کسی بھی ایمرجنسی حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کا تیز اثر وظیفہ، صرف 7 دن کا عمل۔ دیکھیے، میں نے کچھ دن پہلے بلکہ 1 دن پہلے ہی سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ 1 دن میں ادا کرنے کا ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کیا۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ بھی اس کا لنک ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، اٹیچ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں پرسوں 10 محرم ہے، آپ سورہ فاتحہ کا وہ عمل کر کے سورہ فاتحہ کے عامل بن جائیے، اور عامل بننے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک سونے کے پر یعنی سہاگا ہے۔ یہ ایسا زبردست کام ہو جائے گا، ادھر سے آپ سورہ فاتحہ کا عمل کر کے اس کے عامل بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کا یہ تیز اثر جو عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کریں گے تو آپ جس حاجت کے لیے بھی کریں گے وہ یوں چٹکیوں میں وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں اس بندے سے جو سورہ فاتحہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، یا اس کا عامل بن جاتا ہے، یا اس کے عمل کو قائم کر لیتا ہے۔ بہت پیاری، قرآن پاک کی سب صورتیں ہی پیاری ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، اور یہ صورت مداومت کرتی ہے مختلف معاملات کے اندر۔ تو کیونکہ اس کے اندر آپ ایک آیت کے اندر اللہ کی مدد اس سے مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مدد تو طلب ہی اللہ سے کرنی چاہیے ہمیشہ، کیونکہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی کام پاسبل نہیں ہے، انسان چاہے جتنا زور مرضی لگا لے۔ ہم جن ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے کہ یا رب العالمین اس بندے کی خواہش پوری فرما، کیونکہ بلا وسیلہ بھی کام نہیں بنتے، وسیلے بھی بہت ضروری ہیں۔ تو بہرحال جناب، ہر آدمی کی اپنی سوچ، اپنا مزاج، ہم نے بتانا ہے آپ کو یہ عمل اور یہ وظیفہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے اس کی تمہید بتا رہا تھا کہ ابھی 1 دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی کہ آپ 10 محرم کی رات کو اگر آپ سورہ فاتحہ کو آسانی سے پڑھ لیتے، 127 بار ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ پورا طریقہ ویڈیو میں نے بتایا، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اب اگر اس کے آپ عامل بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے مختلف طریقوں سے اس صورت کو استعمال کیسے کرنا ہے، کسی کو دم کرنا ہے بیماری کی صورت میں، یا جیسے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ کی اپنی کوئی حاجت ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ آپ کی اپنی کوئی حاجت ہے، یا کوئی حاجت لے کے آپ کے پاس آ گیا کہ جناب میری حاجت ہے اور مجھے کوئی بتا دی، تو آپ اب یہ دیکھیں، کچھ ضروری نہیں کہ آپ بھی یا عامل بن جائیں سورہ فاتحہ کے تو پھر آپ پیر بن کے بیٹھ جائیں۔ بس اگر کوئی اپنا مسئلہ بتا رہا ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بتا رہا ہوں، یہ اس طرح سے عمل کر لو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور جب اس بندے کا کام ہو جائے گا ویسے ہی آپ کو پیر مان لے گا۔ تو خیر، یہ تو ایک اور طرف چلے گی بات، لیکن سیریس نوٹس پہ بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ 1 دن میں عمل کر کے سورہ فاتحہ کے عامل بن جاتے ہیں تو دین یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا فٹ رہے گا، کیونکہ پھر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر جو بھی ایمرجنسی حاجت آپ کی ہوگی وہ اس سے پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں گے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کے لیے تھوڑا سا پروسیس سمجھ لیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات ہے، زیادہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ضروری تھا اس کے عامل بننے والی بات، کیونکہ اگر وہ سمجھاتا نہیں تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ اس کے عامل بن جائیں گے، جو کہ بہت آسان طریقہ ہے، دین اس کے بعد اگر آپ اس پہ عمل کریں گے وظیفے پہ، تو اس کے رزلٹ کیا آنے ہیں وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ سمجھدار آدمی، ہر آدمی سمجھدار ہے۔ میرا شکر اللہ کا، میرے ساتھ سارے میرے سبسکرائبر ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ قابل اور سمجھدار لوگ ہیں جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے۔ تو بھیا، بات صرف اتنی ہی ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے جب پڑھنی ہے تو ایک بار ہی پڑھنی ہے، کیونکہ آپ اس کے ابھی عمل کر کے عامل تو بن چکے ہو، تو پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ نے آیت پر پہنچنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو آپ نے 1200 بار
1200 ٹائمز 12 تسبیح اسی آیت کی پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورت کو مکمل کرنا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد پھر 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، اور یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا وہ کام، ہمیں تو اس کا ایکسپیرنس ہے 48 آورز کا، 48 آورز نہیں تو 72 آورز، 3 دن میکسیمم 7 ڈیز ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت اور ضرورت اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات ہم اس طرف سے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیے سورہ فاتحہ الف سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف سے شروع ہوتی ہے۔ آتشی مزاج کی صورت ہے۔ آتشی مزاج کے لوگوں کے لیے جب وہ یہ عمل پرفارم کریں گے، چاہے وہ اس کے عامل بننے کے لیے، اگر عامل نہیں بھی ہیں اور آتشی ہیں تو بھی آپ اس کو کریں گے تو آپ کو رزلٹ زبردست ملے گا۔ لیکن اگر آپ کا مزاج آتشی نہیں ہے لیکن آپ اس کے عامل بننے والا عمل کیونکہ ایک ہی رات کا وہ کر لیتے ہیں، اس پہ رجت نہیں ہوگی آپ کو، اور وہ دن بھی بہت مبارک دن، متبرک دن ہے۔ 10ویں محرم کی شام رات جو ہوتی ہے شب عاشور، اور 10ویں محرم وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، تو بھائی وہ اس دن کے حوالے سے آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر لیجئے سورہ فاتحہ کی، چاہے وہ آپ کے مزاج کو سوٹ نہیں بھی کرو۔ کئی دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ شاہ جی بتا دیں پھر یہ ہمارے مزاج کو سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، ہم کریں یا نہ کریں۔ بھائی جس کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ سورہ فاتحہ کا عامل بننے والا یہ جو عمل میں نے بتایا اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ویڈیو، وہ آپ کر لیں، کہ چاہے آپ کا مزاج اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ اگر آپ نے وہ عمل والا ویڈیو کر لیا، اس کے عامل بن گئے، دین آپ کو اس عمل کی اور جتنے بھی اس سے عمل جڑے ہوئے سورہ فاتحہ کے ہیں وہ ایفیکٹیولی آپ کے کاموں کے اندر آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کا کام ہوگا ان کے اس پہ عمل کرنے سے۔ لیکن دوسری طرف میں نے یہ بولا کیونکہ یہ یاتشی مزاج کی سورہ ہے، تو اس حساب سے الف میم شین ہے ان الفاظ سے، فے ان الفاظ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، آتشی مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اگر وہ عامل نہیں بھی ہیں سورہ فاتحہ کے، دین بھی اگر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو ان کو رزلٹ اس کے مطلب بہت زبردست ملیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ان کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے۔ اب یہ بتانے میں یا کہنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو، یا میں ایکسپلین نہ کر پایا ہوں، یا کوئی نئے ہمارے جو سبسکرائبر جو ہم سے جڑ جاتے ہیں وہ اگر پوچھنا یا سمجھنا چاہیں کہ ان کے نام اور ان کے مزاج کیا ہیں اور کون سا وظیفہ کیسے ان کو ہوگا، یہ وظیفہ ان کو سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھیں اور ساتھ لکھ دیں کہ جناب یہ میرا نام ہے، یہ کیا یہ وظیفہ میری مزاج کے مطابق ہے، سوٹ کرتا نہیں، تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ آپ بے شک میری ویڈیوز کے پریویس کمنٹس پہ جا کے دیکھ لیں، کوئی کمنٹ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پہ میں خود جواب دیتا ہوں۔ میں نے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوگا، میں غریب آدمی ہوں، اتنا وہ رئیس اعظم نہیں، اور ہوں بھی صحیح تو کیا میں فارغ ویلا بندہ ہوں، مجھے یہ کمنٹ سے جواب دینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ 200-400 کمنٹس کا جواب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ کمنٹس کرتے رہیں اور مجھے طاقت دے کہ میں جواب دیتا رہوں، اور اس طرح سے یہ رشتہ جو ہے محبتوں کا، عقیدتوں کا، احترام کا رشتہ جڑا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔